انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب نے اور کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچائی ہے۔ اگر آپ نقصانات کی خاص طور پہ جو جانی نقصان ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز ہم سے شیئر کر سکیں۔ نہیں مطلب میں ابھی خود سوات میں ہوں اور کئی علاقوں میں جو ابھی اچانک اس طرف فلڈ آیا اور اس میں خود بنفسی نفیس بھی گیا جن میں مکانات بھی گئے اور ایک مسجد اور دوسرے جنازگاہ وغیرہ فریج وغیرہ گر گئے، مگر ساتھ ساتھ جو رپورٹس ہمیں دور افتادہ علاقوں سے آ رہا ہے وہی کئی کیجویلٹیز بھی ہوئی ہے اور اسی طرح کئی ڈیڈ باڈیز ملے اور کبھی ابھی ان کی تلاش جاری ہے۔ اس طرح شانگلہ کی جو صورتحال ہے وہی سے ابھی تک 15-16 ڈیڈ باڈیز کی رپورٹس ہے، کئی لاپتہ ہے، کئی نقصانات ہوئے، وہ تو جانی نقصانات کے بارے کئی لوگ زخمی ہیں۔ اس طرح بنیر کی جو رپورٹس ہے وہ تو بہت خطرناک جو ہوئی، بہت سی زیادہ کیجویلٹی ہوئی ہے، مور دین 80 ابھی رپورٹڈ ہے۔ اس طرح باجوڑ میں تو اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں جو ابھی رپورٹڈ کیجویلٹیز ہے تو مور دین 120 تک ہے اور زخمیوں کی بھی اور دوسرے نقصانات بھی۔ انفراسٹرکچر کو اگر دیکھ لیں کہ سڑکیں رابطے اکثر منقطع ہو چکے، سلائڈنگ سے پہاڑی علاقوں میں ان کی پانی کی ترسیل، واٹر سپلائی، ساتھ ساتھ جن جگہوں میں بجلی کے کھمبے گر گئے، نقصانات ہوئے، تو وہی تو اپنی جگہ ایک ایز اے ہول اگر دیکھے تو ایک ایمرجنسی سچویشن ہے اور یہ بھی ایک المناک واقعہ ہے جو ہیلی کاپٹر کے بھی گورنمنٹ کی گرنے کا کیا، وہ بھی بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ اپنے ڈیوٹی کے دوران جو 5 لوگ اس میں شہید ہوئے ان کے لیے ہم بھی سارے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے کہ اپنے ڈیوٹی انجام کرتے ہوئے ان کی شہادت اس طرح گئی۔ تو ایک اس طرح سچویشن ہے، تو اس سچویشن میں دیکھتے ہوئے اس طرح کشمیر سے بھی کئی اطلاعات آ رہے ہیں، ملک کے دوسرے حصوں سے بھی، مگر میں کہتا ہوں کہ قوم کو ایک حوصلہ رکھنا ہے اور اس کا حصہ ہم نے کئی فلڈز بھی دیکھے 2010 میں، پھر 15 میں، اور ریسنٹلی 2022 کا جو فلڈ آیا اور پورے پاکستان میں تھا، مگر ایک ول اور جذبے کی ضرورت ہے۔ جس طرح شہباز شریف صاحب نے وہی لیڈ کیا اور ملک کے کونے کونے سے وہ بلوچستان سے اور صحیح امیر مقام صاحب، وی ٹرولی انڈرسٹینڈ کہ قدرتی آفات جو ہے ظاہر ہے ان کا ایک اپنا نقصان ان سے اٹھانا پڑتا ہے جب وہ آتی ہیں، شاید ان کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم بات کریں کمیونیکیشن سسٹم کی، آپ سمجھتے ہیں کہ قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ بہتر کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور رسپانس ٹائم کوئک نہ ہونے کی وجہ سے بھی اتنا میسو تباہی ہوئی ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ ایک تو یہ بات ہمیں اسی چیز سے نکلنا چاہیے، اگر کسی جگہ کلاؤڈ برسٹ سے نقصان ہو جاتا ہے تو کسی کے پاس اس کے کیا پیش کی کیا سسٹم ہے اور نظام ہے کہ اس کو رکوایا جا سکے، یا جو جتنے ہوئی ہے زیادہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک پہاڑ سے اچانک اس طرح کلاؤڈ برسٹ سے اتنے پانی نکلنا اور آگے اتنے ڈیمیجز اور نقصانات ہونا، یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے۔ اور اس کی کلاؤڈ برسٹ کی پیش کی اطلاع اگر بھی ایک مشکل ترین سا کام ہے، مطلب ہے کہ وہ کس طرح پیش کی اطلاع ملے گا کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، ایک اور بات ہے، مگر اس کے بعد جو آج ہے جس کے بعد پھر لوگوں کو نکالنا، جو ابھی میں جو رپورٹس جو وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ راستے نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، تو اس میں پھر ایک جائنٹلی ایفرٹس ہونے چاہیے اور گورنمنٹ کے جتنے ریسورس ہے ان کو استعمال کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی زخمی ہے ان کو اسپتال تک پر وقت لے کے جائے، ان کا علاج معالجہ ہو۔ جو لوگ لاپتہ ہے ابھی بھی جو کئی لوگ فلڈ میں بہ گئے اور لاپتہ ہے، ان کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے ملے گا نہیں ملے گا، ان میں ان پٹ دینا، ان کی بحالی کے کام میں۔ سر اگر آپ تھوڑی ڈیٹیلز ان کے ڈیجٹس اور نمبرز تھوڑے شیئر کر سکیں کہ آپ تک کیا معلومات آ رہی ہیں، کتنے لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، کتنے لاپتہ ہیں؟ نہیں مطلب ہے میں تو وہی ہر ایک صوبے کا اپنا وہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہے، وہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہے، اور پھر وہ ان ڈی میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں، وہی ساری رپورٹنگ آفیشلی ان ڈی میں کو آتا ہے، وہی جو ان ڈی میں کی رپورٹس ہو پورے ملک کے حساب سے وہی اتھینٹک ہوگی زیادہ، اور ان پر زیادہ کیونکہ وہی ہر پروونشل گورنمنٹ سے لیتے ہیں اور وہ آپ کو صحیح رپورٹ کرا سکتے ہیں۔ میں تو ابھی جو لوگوں سے سن رہا ہوں
اور جو میڈیا میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے اپنے ذاتی رابطے، فار ایگزامپل منیر والوں کے ساتھ جو میرے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں رابطے میں، اور میں بھی وہی جانا بھی چاہتا ہوں کہ ان کی کہتے کہ مور دین 80 کیجوالٹیز ہوئی ہے. میرا اپنا بھائی ضلع ہے شانگلہ، وہی سے میں لوگوں کے ساتھ لائن پر ہو، اس نے ایک نام جس میں میں جانتا بھی ہوں کہ ان کے مجھ سے لاپتہ ہے، اتنے مل گئے اتنے نہیں ملے. اس طرح سوات میں بھی ہو، میرا ایک صوبائی حلقہ ہے، میں بھی وہی جا رہا ہوں، 5-6 لوگوں کی اس طرح کیجوالٹیز ہوئی ہے. تو اس طرح چیز کو ملا کے بقایا مجھے باجوڑ سے بھی رپورٹس ہوئی کہ کتنے ہوئے، یا ملک کے دوسرے حصوں سے، پیر سے اور جموں سے، وہی تو پراپر آفیشلی ان کے ساتھ ہوں گے. مگر جو کچھ ہمیں آئے یہ بھی 120 سے زیادہ ہے. صحیح. امیر مقام صاحب، ابھی ہم کافی خبریں آ رہی ہیں وفاق کی جانب سے بھی اپنی سپورٹ جو ہے وہ خاص طور پہ اس معاملے میں سپورٹ دینے کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فیڈرل کی مشینری بھی ایکٹیو ہوئی ہے، کیونکہ یہ چیلنجنگ ہے، دور دراز علاقے ہیں، دشوار گزار راستے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وفاق کی جانب سے کیا سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اس میں ماضی میں بھی جو آیا ہے یہ چیلنج پہلے بھی جو 2022 میں آیا تھا، وہ تو ہمیں یقین ہی نہیں تھا جو ہماری نئی گورنمنٹ. مگر یہ ایک بات ہے ہی نہیں کہ میں شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ ہوں، مگر یہ ایک حقیقت فیکٹ ہے کہ وہ جس طرح ان چیزوں کو ڈیل کرتے، جتنا انٹرسٹ لیتے، جتنا خود مانیٹر کرتے، وہ شاید کوئی اور کرے گا، اور ہر ایک کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے. وہی چیئرمین ٹیم میں بھی ہمارا بہت افیکٹو ہو گئے، اس کی ٹیم بھی بہت تکڑی ہے، تو ان کے ساتھ بھی کلوز کوآرڈینیشن میں، اور پورے گورنمنٹ کے ساتھ بھی میں ہوتا ہے. صحیح. امیر مقام صاحب، کیا چیلنجز آ رہے ہیں اس وقت امدادی سرگرمیوں میں، اور اگر اندھیرا پھیل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کس طرح سے زیادہ شدید ہو جائیں گے یہ چیلنجز، اور کیا اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ڈیزائن کی گورنمنٹ نے؟ مطلب ہے کہ یہ تو وقت اور ٹائم کی بات ہے، اور میں اس میں ایک تو پریکٹیکل بات ہے، وہ تو ایک اور بات ہے. اور ان چیزوں میں سب کی ایک کلوز کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ایک خاص کر جو ہمارے پہاڑی علاقے اور اس طرح مشکل دور دراز علاقے جہاں وہی رسائی بہت مشکل ہو، تو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس وہی ہونے چاہیے ان کے ساتھ. سر آپ کہہ رہے ہیں نا ہونے چاہیے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہونے چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں ہونے چاہیے. اور یہ قدرتی آفات، سیلاب، یہ سارے معاملات ایک دن کے تو ہے نہیں ہیں، سالہ سال سے چلے آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سنجیدگی سے کام نہیں کیا گیا. کلائمیٹ چینج کے ایشوز کا بھی ہمیں سامنا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایسے ملکوں میں شامل ہے جو کہ سب سے زیادہ ولنریبل ہے. میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، تحصیل ہیڈ کوارٹر میں، ان کے ساتھ وہی روڈ صاف کرنے کی مشینری ہونی چاہیے، اسپیئر ہونے چاہیے، ان کے لیے فیول اویلیبل ہونا چاہیے. اور کس طرح برسات کا موسم ہو اور واقعات کا خطرہ ہو، اس طرح دوسری چیزیں، وہی سارے چیزیں ان کی اسپتال افیکٹو ہونے چاہیے، ریسکیو 112 ہر جگہ ہونے چاہیے، ان کے ایمبولینسز ہونے چاہیے کہ اگر اس طرح ایمرجنسی ہو اور کس طرح لوگوں کو، زخمیوں کو اسپتال لے کے جا سکے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کر رہے ہیں، اور اس پر ورکنگ ہونی چاہیے. ابھی تک واقعی ویری فرینک اس طرح کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جس کے ساتھ زیادہ لوگ مشکلات فیس کر رہے ہیں. اور یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2022 میں بھی میں ہوا تھا، اور پھر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کی تھی، ریکویسٹ کی تھی شہباز شریف صاحب سے کہ اگر اس طرح سڑکیں کہ وہی فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں ہے، NHA کے ڈومین میں نہیں ہے، تو آپ فیڈرل سے اجازت دے رہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لے اور وہ ٹیمپریری لوگوں کی بحالی کا کام کرا دے. اور انہوں نے ان کی اسپیشل منظوری دی، کیبنٹ نے دی، اور انہوں نے اس طرح جو ان کا نیٹ ورک نہیں تھا جو پروونشل گورنمنٹ سے نہیں ہو رہا تھا، اس میں بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا انپٹ دیا اور لوگوں کو رسائی دی. صحیح، ٹھیک ہے. امیر مقام صاحب، اگر آپ اب تک کی جو امدادی کارروائیاں ہیں، اگر کچھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہو اور آپ کے پاس اس کے کوئی اعداد و شمار آئے ہوں، اگر وہ آپ ناظرین کے لیے شیئر کر سکیں، کیونکہ ساری قوم کا یہ کنسرن ہے اس وقت جتنی میسو تباہی کی صورتحال بنی ہوئی ہے. نہیں بیٹا، میں تو آپ کو کہتے ہیں کہ ڈیٹیل میں کچھ آپ کو دے سکتے ہیں، تو جو پراپر ادارے ہیں وہی دے سکتے ہیں، اتھینٹک، بجائے ہم میں سے کسی سے
مرکزی وزیر سے یا اور سے، یا جو اس کو مانیٹر کرے اوورآل، وہ آپ کو دے سکتا ہے. تو آپ ہی PDMA والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ ابھی کیا پوزیشن ہے. اگر آپ ایک صوبے کی جاننا چاہیں، فار ایگزامپل KPK، تو اگر آپ PDMA سے رابطہ کریں تو PDMA والے آپ کو ایگزیکٹ فگر دے سکتے ہیں. اتنے لوگوں کو ریسکیو کرا دیا گیا، اتنے لوگ ابھی تک لاپتہ ہے جس کے ضلع میں، اور کیا کہنا ہے. میرے ساتھ جو معلومات تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر. امیر مقام صاحب وفاقی وزیر، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہم